جی ویلکم بیک. آج میں آپ کو جو قصہ سناؤں گا وہ میں سناؤں گا ضرور اس لیے کہ وہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو ایک اچھا مزاحیہ فوجی قصہ سناؤں. میں نے بھی بڑی یوٹیوب کے اوپر کیا اسے کہتے ہیں کہ جی بڑی یوٹیوب کی دنیا دیکھی ہے, بڑی فلمیں, بڑے سٹوریز, بڑا سب کچھ, لیکن مجھے ملٹری ہیومر یا فوجی ہیومر نہیں ملا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک نئی کوشش کر رہا ہوں, اگر اچھی نہیں تو کم از کم نئی کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا فوجی ہیومر آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس میں آپ کے کئی کامنٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, کئی دل پہ لگتے ہیں اور کئی دماغ کے اوپر لگتے ہیں. اور جو دل پہ لگتے ہیں وہ یہ لگتے ہیں کہ جی جب کوئی بہت اچھا بتائے کہ سر میرے ساتھ بھی ایسا قصہ ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. اور جو دماغ پہ لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو آزاد ہیں آپ بھائی, آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں. جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, جو چاہے. بلکہ چلو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں, اس کے بعد فوجی کسی کے اوپر آؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے یہ ہیں کہ جی کوئی کتا تھا کسی گاؤں میں, تو وہ ایک بندہ باہر سے آیا انگلستان سے. تو وہ کتوں کے ظاہر آپ کو پتہ ہے کتے جو ہیں وہ جوڑیوں میں پھرتے ہیں, تو وہ اسی طرح پھرتے تھے. تو وہ باہر سے جو بندہ آیا ہوا تھا اس کو وہ ایک کتا پسند آ گیا. اس نے کہا کہ جی میں نے تمہیں انگلستان لے کے جانا ہے. تو وہ کتے نے باقی کتوں کو بتایا کہ جناب یہ میں تو انگلستان جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار تیری تو قسمت ہی کھل گئی ہے. اور وہ جناب جو بندہ باہر سے آیا ہوا تھا وہ اس کتے کو لے کے انگلستان چلا گیا. جب چلا گیا تو 6-7 مہینے کے بعد وہ کتا واپس آ گیا. جب واپس آ گیا تو وہ باقی کتے ملے. انہوں نے کہا جناب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یار میں تو واپس آ گیا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار بڑا اچھا تھا انگلستان, بڑا خوبصورت, بڑی پارکنگ صحیح, مطلب چلنا چلانا, روٹی اچھی ٹائم پہ, بالکل کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے. تو اس نے کہا پھر تو کیوں واپس ہے؟ اس نے کہا یار جو بھونکنے کی آزادی پاکستان میں ہے یہ انگلستان میں نہیں تھی. تو اس لیے وہ خان جو ہے وہ سوری خان نہیں ہے اس لیے جو ہے کھوچا واپس آ گیا کہ بھئی میں واپس آ گیا. اچھا جو فوجی قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ میں یہ سنانا چاہتا تھا کہ دیکھیں ایک دفعہ یہ ہوا کہ آرمی میں نا ہر سال ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ایکسرسائزز ایک ونٹر کلیکٹیو, ایک سمر کلیکٹیو. ونٹر کا مطلب یہ ہے کہ جی سردیوں کی, ایک ہوتی ہے گرمیوں کی. تو جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ جم میں جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں. فوجیوں کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس کو ایک جنگی مشق کہتے ہیں. تو جنگی مشق یہ ہوتی ہے کہ فوجیں جو ہیں وہ بیرکوں سے نکلتی ہیں, وہ یہی سمجھتی ہیں کہ جیسے دشمن نے حملہ کر دیا ہے, اور بیرکوں سے نکل کے وہ جا کے کھیتوں میں, میدانوں میں, ریگستانوں کے اندر جو ہے باقاعدہ جا کے ڈپلوائے ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ ڈپلوائے ہونے کے بعد وہ اپنے خیمے, اپنا سارا کمیونیکیشن, اپنا کھانا پینا, اپنی گاڑیاں, ٹینک, یہ وہ سب کچھ. اور جو سینئر افسران ہوتے ہیں, جرنیل, وہ سارے آ کے دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی تیاری کیسی ہے, اس کی تیاری کیسی ہے. اور وہ سچویشنز ہی بدل رہتے ہیں کہ تم ادھر سے آؤ, تم ادھر سے آؤ, یہ ٹینک زخمی ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو وہ بڑی ایک مہینے کی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں بڑی لوگوں کو اپنی قابلیت بھی دکھانی پڑتی ہے, اور اس کے بڑے نمبر بھی ہوتے ہیں. اور پھر وہ ڈالروں والی نوکری ملتی ہے جو میں آپ کو پچھلی قصے میں بتا رہا تھا اقوام متحدہ کے اندر. تو یہ ایک سچا قصہ ہے, اور یہ قصہ تب کا ہے کہ جب جنرل یوسف, مشہور تھے جنرل جو کے نام سے, وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے. تو اس زمانے میں ایک ایکسرسائز ہوئی, اور یہ ملتان کے علاقے میں نا بڑی سخت ایکسرسائز ہوتی ہے گرمیوں, کیونکہ گرمی بڑی شدید ہوتی ہے. اور یہ جو سینئر افسران ہیں نا ان کو خاص شوق ہوتا ہے کہ یہ موسم دیکھتے رہتے ہیں, اور جو چوٹی کے دن ہوتے ہیں نا ان دنوں میں فوجی مشقیں رکھتے ہیں تاکہ سب کا صحیح تیل بھی نکلے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی جا کے دیکھیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو وہ ملٹری ایکسرسائز ہوئی, اس کے اندر جناب مہینہ بھر لوگ سارے خوار, گرمی, مٹی, دھول دھپا, ریگستان, وہ کیا ملتان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی آگ بھی, اور پھر وہ جو ہے نا ریت بھی, اور اس طرح کا ساری چیزیں. تو وہ بڑی لوگوں کی تباہی نکلی ہوئی تھی پورا مہینہ. تو خیر جناب وہ سارے وائس چیف آ رہا تھا, تو وہ ساری ایکسرسائز ہوئی. ایکسرسائز کے بعد جناب لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ایکسرسائز ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے جناب وہ لوگ ابھی ریلیکس ہونا شروع ہو گئے. تو جنرل یوسف جو 4 سٹار ہیں, اور ان کے پیچھے 3 سٹار, اور پھر 2 سٹار, اور پھر 1 سٹار, اور پھر اس طرح سارا قافلہ جو ہے وہ یوں کر کے وہاں سے جا رہا تھا. ظاہر ہے وہ بھی سوچ رہے تھے کہ چلو یار سارا دن اتنی محنت کی ہے تو کہیں جا کے انہوں نے کھانا شانا کھانا ہوگا, یا واپس جا رہے ہوں گے کینٹ کی طرف. تو وہ یوں جا رہا تھا. تو ہوا یہ کہ جب آگے گاڑی جا رہی تھی تو وہاں پہ ایک سپاہی, آپ کو پتہ ہے سپاہی بڑے کھلنڈرے ہوتے ہیں. کھلنڈرے اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ یار فوجی زندگی میں نے آپ کو بتایا کیا سادہ اور پروکار. تو فوجی جو ہے وہ اپنی ترنگ میں, اپنے ایک مطلب میں کہوں گا کہ اپنی ایک اس میں لے میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک سپاہی جا رہا تھا, تو اس نے اس طرح کیا ہوا تھا کہ بیرٹ کہتے ہیں ہم اس کو, جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں یونیفارم کی, تو وہ ٹوپی اوپر اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی, اور بیلٹ اس نے کھول کے نا ہاتھ میں پکڑی ہوئی, ٹھیک ہے.
تو وہ جناب اس طرح مزے سے جا رہا، اس کو بالکل ظاہر تھکا ہوا بھی ہوگا، بالکل پتہ نہیں چلا کہ پیچھے سے اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے اور 4 اسٹار کی گاڑی آ رہی ہے۔ تو جنرل یوسف کی گاڑی جیسے اس کے قریب پہنچی تو وہاں پہ جنرل یوسف نے ڈرائیور کہا کہ یار گاڑی روکو، اور سپاہی قریب پہنچے نا تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ جناب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا پتہ چلا کہ استاد آج میں بڑا ہی غلط پھنس گیا، بیلٹ ہاتھ میں نے پکڑی ہوئی ہے، ٹوپی ہاتھ میں ہے، اور پیچھے کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں آیا، سیدھا ہی 4 اسٹار جرنیل آ گیا۔ تو سپاہی مڑا پیچھے تو جنرل یوسف نے شیشہ نیچے کیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی، انہوں نے کہا جی سر، اس نے کہا ادھر آؤ۔ تو وہ سپاہی جناب دوڑتا ہوا اسی طریقے سے گیا، اب سلوٹ تو کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی، تو وہ دوڑتا ہوا گیا، کھڑکی پہ جائے کھڑا ہوا۔ جنرل یوسف نے کہا کہ کیا یہ طریقہ، تم نے بیلٹ ہاتھ میں پکڑا، یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ٹوپی ہاتھ میں، سر سے غلطی ہوگی۔ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو وہاں پہ جو ہے نا کیا نام ہے تمہارا؟ تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا سپاہی بڑے کھلنڈرے ہوتے ہیں، اس نے جنرل یوسف سے کہا کہ جناب آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اوکے سر، اور سپاہی نے وہاں سے شوٹ لگا اور جناب وہ سر پر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پیچھے جنرل یوسف نے کہا پکڑو اس کو، بڑے جناب لوگ پیچھے بھاگے، لیکن وہ شیر کا بچہ جو ہے جھاڑیوں میں سے چھلانگیں لگاتا ٹڑک کر کے غائب ہو گئے۔ بڑا لوگ بھاگے پیچھے، جناب ظاہر ہے کہ 4 اسٹار کا آرڈر تھا کہ پکڑو، وہ کانوائے کھڑا ہو گیا، ایک نئی گیم ہے، ایک بندہ بھاگ رہے سارے پیچھے، لیکن وہ ایسا کوئی شیر دل فوجی جوان تھا کہ وہ جناب نہیں پکڑا گیا کسی سے، وہ غائب۔ اور ظاہر ہے کہ جنرل یوسف کی گاڑی میں ڈرائیور بھی، اسٹاف آفیسر بھی، پیچھے جو دوسرے کنڈکٹنگ آفیسر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ساروں کو پتہ تو چل گیا کہ وہی اس نے پوچھا تھا کہ سر آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر ڈھونڈ لو مجھے تم۔ تو وہ جناب سپاہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جناب یہ ایک نا فوجی ٹاسک بن گیا۔ وہ ہم کاکل اکیڈمی میں جو ایکسرسائزز کرتے تھے نا تو وہاں پہ بڑے مشہور قصے تھے کہ کسی نے چیخ ماری، تو جیسے چیخ ماری پلٹون کمانڈر نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا سر یہاں پہ چوہا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا کدھر گیا چوہا؟ انہوں نے کہا سر پتہ نہیں کدھر۔ اس نے کہا پھر ڈھونڈو چوہا۔ اور یقین کریں کہ لوگ ڈھونڈ جب تک ایک چوہا لا کے پیش نہیں کرتے تھے جان نہیں چھوٹتی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا ڈھونڈو اس سپاہی کو۔ تو وہ جناب بڑے اعلان ہوئے، انہوں نے نا پہلے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، انویسٹیگیشن کی، نہیں پتہ چلا کون ہے، تو پھر انہوں نے نا انعام رکھ دیے۔ انہوں نے کہا جی جو بھی ہے بڑا پسند ہے جنرل صاحب کو تو وہ اپنا اعلان کر دے، بتا دے آخر کون ہے، تو اس کو جو ہے نا 20,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ پھر بھی نہیں پتہ چلا، پھر بہرحال انہوں نے درباروں میں اعلان کیے لیکن نہیں پتہ چلا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ جو بھی ہوتا تھا نا وہ پوچھتا تھا کہ ہاں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے نہیں آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ وہ کہتا نہیں، وہ کہتا ہے اوکے سر پھر خدا حافظ۔ تو یہ فوجی زندگی ہے کہ جس میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے قصے ہوتے ہیں۔ اور ایک فیلڈ مارشل آئین ویول ہیں، IAN آئین ویول، ان کی ایک بک ہے جنرلشپ اینڈ سولجرشپ۔ میں کوشش کروں گا کسی دن میں وہ بک لے کے آؤں اور اس میں سے میں کچھ باتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ انتہائی شاندار بک ہے۔ اور جنرل فیلڈ مارشل آئین ویول برٹش فیلڈ مارشل تھے، برٹش آرمی کے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ جو ایسے ہوتے ہیں نا جو تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں یا جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا جو تھوڑے جس طرح فوجی زبان میں کہتے ہیں جو تھوڑے ڈسپلن کا جنازہ ہوتے ہیں، تو فیلڈ مارشل آئین ویول کا یہ کہنا تھا کہ ایسوں کو سنبھال کے رکھو۔ وہ اس لیے کہ یہ ہیں وہ کہ جو جنگ کا پانسا پلٹتے ہیں، جو جنگ کو آپ کی فیور میں کر دیتے ہیں۔ تو آپ کبھی یہ جو نشان حیدر ہیں شبیر شریف، ان کی سٹوری سنیں کہ میں آپ کو ان کی بھی قصے سناؤں گا کہ بھئی ان کا کیا مسائل تھے، کس طرح ان کے وہ ہوتے تھے۔ اور اسی طرح وہ تمام ماں باپ کے جن کے بچے تھوڑے سے، جن کو آپ کہیں گے کہ جی آؤٹ آف لائن ہیں، بلیک سوان ہیں، یا جو تھوڑے سے سنبھالے نہیں جاتے، تو ایسوں کو مار مار کے پیٹ کے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی طاقتوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ بہرحال میں کوئی دادا نہیں ہوں کہ یہاں پہ ساروں کو سمجھاؤں کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، لیکن میری ایک یہ اپنی اوپینین ہے کہ جو طاقت والے ہوتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں، جو زیادہ ڈسپلن سے آگے ہوتے ہیں، ان سب کا خیال رکھنا وہ آپ کا کام ہے۔ تو اینی ویز یہ تھا فوجی قصہ کہ جو میں نے کہا کہ جی میں آپ کو سنا دوں۔ تو اسی مسکراتے قصے کے ساتھ دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار میں آپ سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ
کہ دیکھیں جی آپ اس کو ڈالر آرمی کہیں، آپ اس آرمی کو کہیں کہ جی یہ یہاں پہ غلط ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ آئین پامال کرتے ہیں، یہ سارے حقوق کھا گئے، یہ سارے ذرائع کھا گئے، یہ سارے وسائل کھا گئے، جو باتیں بھی آپ کرتے ہیں، لیکن ان سب باتوں پہ جو ایک بات بہت بھاری پڑتی ہے وہ یہ پڑتی ہے کہ جو فوج اتنی ظالم ہو، جو فوج اتنی وسائل پہ قبضہ کرنے والی ہو، جو فوج اس طرح کے عزائم رکھتی ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے، تو وہ فوج پھر اتنی قربانیاں، اتنا خون نہیں دیتی۔ اسی لیے ایک شہید کے والد کی جو بات تھی وہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مسلسل اس ملک کو کا خون چوس رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مسلسل اس وطن کو اپنا خون دے رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مسلسل تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کی تھی۔ میں اس کو کوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی جو پہلی دو باتیں ہیں ان کے ساتھ میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یس، ایک مسلسل ہے کہ جو اس ملک کا خون چوس رہا ہے، اور ایک مسلسل وہ ہے کہ جو اس ملک کو اپنا خون دے رہا ہے۔ تو بہرحال شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوا میں ایک فوجی آپریشن کے دوران کافی شہادتیں ہوئیں 7 اکتوبر کو، جن میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت، اور ان کی عمر صرف 43 سال تھی، 43 ایئرز۔ ان کے ساتھ لانس نائک محمد اللہ، کیا خوبصورت نام ہے کہ جی محمد اللہ شہید ہو گئے۔ ان کی عمر 31 سال تھی اور وہ ضلع خیبر سے ان کا تعلق تھا۔ لانس نائک اختر زمان، یہ لکی مروت سے تھے اور ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال تھی۔ لانس نائک شاہد اللہ، عمر 29 سال، اور یہ ضلع ٹانک کے رہنے والے تھے۔ لانس نائک یوسف علی شہید، عمر 31 سال، اور یہ ضلع اورکزئی سے تعلق تھا۔ اور اسی طرح سپاہی جمیل احمد شہید، یہ 26 سال عمر تھی اور ان کا ضلع سوات سے ان کا تعلق تھا۔ ان سب کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر انہوں نے ان کے ورثاء کے ساتھ مل کر ان کے آبائی علاقوں میں جو ہے ان کو دفنا دیا ہے۔ سینئر افسران اس کے اندر شریک تھے۔ لیکن میں جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جی، بار بار اپنے ارد گرد حالات دیکھیں، یہ بڑی پٹی ہوئی باتیں ہیں، ان میں سے بہت ساری آپ نے سن رکھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ان کے جنازے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو بھی چاہیے، میں پروڈیوسر ویڈیو کے اندر دکھائیں گے بھی، لیکن ان کے آپ جنازے دیکھیں، ان کے والدین کو دیکھیں، ان کے جوان بیٹوں کو دیکھیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ اور میرے خیال میں جہاں پہ اتنی تحریکیں ساری چل رہی ہیں، تو میرے خیال میں وہاں پہ ایک تحریک چلنی چاہیے شہیدوں کے لیے بھی، اور وہاں پہ ایک تحریک چلنی چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کو بڑا اسپیشل پروٹوکول، یا ان لوگوں کو ہمیں اپنے سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام بحثوں سے، تمام ڈفرینسز سے، تمام چیزوں سے علیحدہ ہو کر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے، اور آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ان شہیدوں کو یاد رکھیں اور ان کو قرار واقعی وہ عزت دیں، ان کے بچوں کو، ان سب کو، کہ جو اس ملک کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ تمام یہ قسطیں دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھیے، اور یہ جو فوجی پیغام ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جہاں مسکراہٹیں ہیں وہاں پہ اتنی مشکل باتیں ہیں کہ جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں اور ہم نے آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔